سر جمشید علی بات کر رہا ہوں ڈی جی خان سے. جناب فرمائیں. پہلے ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو سب کو مفتیان کرام کو. جناب جناب جناب. ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیاں کی جاتی ہیں تو اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. جی. اور اسی طرح اگر اسے ماہ رمضان میں کوئی بندہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو کیا گناہ بھی دگنا ہو جاتا ہے, اس کی سزا بھی دگنا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ٹھیک جناب ٹھیک ٹھیک. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. انا ماں سے بات کریں میرے خاص سے. میرے 2 کوشچن ہیں سر. جی جی. کہ اگر سائرن ہو جائے اور ہم نے سحری جو ہے وہ شروع ہی کی ہو تو کیا سب کو چھوڑ دیں, یا اذان اور سائرن کے درمیان کا جب وقفہ ہوتا ہے اس میں ہم کر لیں سحری اپنی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بے نمازی کے لیے جہاد کا حکم ہے تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے. یہ اذان اور سائرن کے درمیان وقفہ کون سا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہوتا ہے ٹائم. نہیں کتنا تھوڑا سا ہوتا ہے؟ 2-3 منٹ ہوں گے. 2-3 منٹ اذان اور سائرن کے درمیان. یہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی دلوا دیں. خاص ایسی ہوتا ہے اذان اور سائرن کے درمیان 2-3 منٹ ہمیں بھی کہیں دلوا دیں آپ. چند لمحوں کا فرق ہوتا ہے, چند لمحوں کا فرق ہوتا ہے میری بہن, چند لمحوں کا. اچھا دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ بے نمازی کے لیے جہاد کا حکم ہے تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے. بے نمازی کے لیے جہاد کا حکم ہے تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب یہ بتلائیے کہ رمضان میں نیکیوں کا تو بہت ثواب ہوتے ہیں, دگنا اجر ہو جاتا ہے. سوال بھائی نے کیا ہے تو کیا گناہ کا بھی دگنا یعنی اس خطا کا معاملہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ اجازت دیں تو جو تمہیدی کلمات آپ نے کہے ہیں میں ان کے بارے میں چند کلمات کہہ دوں. بسم اللہ. اچھا آپ نے نقطہ سامنے رکھا. ایک شعر ہے کہ ہر آنکس کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب عبد الآباد بماند. کہ جو نہیں جانتا اور اس ضام میں ہے کہ وہ جانتا ہے تو وہ ہمیشہ جہل مرکب میں رہے گا. تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے جہل کا علم ہونا چاہیے. اب جہل کا علم ہونا چاہیے. اپنے جہل کا علم ہوگا تو پھر علم کی طرف جائے گا. جہل کا علم ہونا بھی تو علم ہے, علم کا اضالہ کرے گا. اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا. جی. لیکن اس طرح نہیں کہ کوئی بلون یا غبارے کی شکل میں لوگ دیکھیں گے کہ علم اٹھ رہا ہے, بلکہ علماء ربانیین اٹھتے چلے جائیں گے اور ان کے جانشین پیدا نہیں ہوں گے, خلا پر نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا مذہبی مقتدا بنائیں گے. فسئلوا, جب وہ مرجع الناس بن جائیں گے تو لوگ ان سے دینی مسائل پوچھنے آئیں گے. فافتوا بغیر علم, وہ جہل پر مبنی فتوے دیں گے کیونکہ ان کا جو عجب نفس یا پندار نفس ہے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ امام مالک کا مقام ہے ان کا کہ 36 بار کہیں کہ لا ادری, میں نہیں جانتا. تو وہ اب اعتراف نہیں کریں گے, جہل پر مبنی فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی بیڑا غرق ہوگا, دوسروں کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے صحابہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم. تمہیں معلوم ہے کہ آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم. مکے کے رہنے والے, ہر بات کو جاننے والے. ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے علم کو مفوض کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ سیسمی ہے بغیر اسمی, ہو سکتا ہے جتنا ہم جانتے ہیں اللہ کے رسولوں سے زیادہ. تو اس لیے طالب علم کو ہمیشہ اپنی کمزوریوں کا احساس ہونا چاہیے اور اپنے جہل کے ازالے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اعتراف جہل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا علم ہے اور عظمت کی. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے, بہت خوبصورت بات کہی. اس کے بعد آپ اجازت دیں تو میں 1-2 کلمات کہوں. جی کہ اس مرتبہ جو یہ تو اجازت کی کیا بات ہے, بلکہ یہ تو سب لوگ سننا چاہتے ہیں. ایک چاند کرا دیا آپ نے, ایک چاند.
یہ تو پوری قوم کی تمنا تھی، چاہت تھی، خواہش تھی، اور ہماری بھی خواہش تھی، لیکن یہ میلا ٹھہرا نہیں تھا کہ بھئی ٹھیک ہے ایک دن مقرر کر دیا جائے. یہ عبادت ہے، عبادت کے تقاضے ہوتے ہیں، عبادت کی شرائط ہوتی ہیں. بالکل. تو پہلے بھی لوگ تھے لیکن ان کا مزاج تھا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اب وہاں ایک منسٹر آئے، حبیب الرحمان صاحب نام ہے، تو انہوں نے پولیٹیکل ول، سیاسی عزم دکھایا کہ ہم مرکزی روت ہلال کمیٹی کو تسلیم کرتے ہیں، ریاست کا ایک مفوض ادارہ ہے، اس پر عمل کریں گے، اور وہاں کے علماء کو انہوں نے بلایا. تو مجھے جو رپورٹ ملی کہ تمام علماء نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا کہ یہ درست ہے کہ قضا تفویض کرنا ریاست کا کام ہے اور سب کو اسے تسلیم کرنا چاہیے. اور پھر مفتی شہاب الدین پبلگئی صاحب بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے بالآخر کہا کہ میں اب اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، بس ہماری شہادتیں جو ہیں ان کو سن لیا جائے، فیصلہ کرنا مرکزی روت ہلال کمیٹی پاکستان کا کام ہے. تو ہم نے کہا الحمدللہ. اور وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے بھی مجھے کہا، تو ہم نے کافی اعلان میں وقفہ کیا. ہمیں پورے پاکستان سے اطلاعات آ چکی تھی، یہاں تک کہ بلتستان کا جو بلند ترین مقام جہاں لوگ رہتے ہیں ہلال، وہاں سے بھی عدم رویت کی اطلاع. اس لیے ہم سب منتظر تھے، ویسے انتظار ہو رہا تھا کہ آپ کب اعلان فرمائیں گے. لیکن ہم نے ان اتمام حجت کیا ان کی تسلی کے لیے، اور میں وہاں کے علماء کا شکر گزار ہوں. وفاق اور صوبائی وزیر مذہب امور، وفاقی وزیر مذہب امور کا بھی میں شکر گزار ہوں. پوری قوم کی دعاؤں کا یہ انعام ہے. میں سمجھتا ہوں. اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی مفتی صاحب، وہ آپ نہیں کہیں گے، وہ میں کہتا ہوں، آپ تو کہیں گے نہیں. وہ بات یہ ثابت ہو گئی کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ماضی میں بھی درست تھا اور اب بھی درست تھا. یہ بھی تو ثابت ہو گیا، یہ بھی تو ثابت ہو گیا. جب آپ پر اتفاق کیے، آپ کر ہی لیا نا اتفاق، اس کا مطلب پہلے بھی آپ کے فیصلے درست. پچھلے رمضان میں میں نے بوانگ دھول یہ بات کہی تھی، آئینی ادارہ ہے. سبق ملتا ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، اگر وہ پولیٹیکل ول اور سیاسی عزم کا اظہار کرے تو ہم مل جل کر پاکستان کا ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں. بالکل کوئی شک کی گنجائش نہیں. بالکل. اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ماہ رمضان کہ جو جس میں نیکیوں کی بہار ہے، اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں اس ماہ رمضان میں ایک سیلاب کی شکل میں امت کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور ہر ایک کو دعوت عام، صلاح عام ہے کہ اپنے ظرف کے مطابق نعمتوں کو سمیٹے. تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنے عروج پر ہو اور پھر اس وقت کوئی معصیت کا ارتکاب کر کے اس کے غضب کو دعوت دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ بہت بڑی بد نصیبی اور شقاوت کی بات ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث پاک ہے کہ شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک بندہ سویا ہوا تھا. حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو نماز کا وقت اٹھا دو. تو جب انہوں نے اٹھا دیا، وہ نماز میں شامل ہو گیا. بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نیکی پر سب سے زیادہ حریص ہیں، آپ خود پہل کرتے ہیں. یہ بہت اچھا واقعہ سماعت فرمائیے آپ. جی. لیکن آپ نے خود نہیں اٹھایا اور مجھے فرمایا. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اس لیے خود نہیں اٹھایا کہ آدمی نیند میں غفلت میں ہوتا ہے، جیسے کبھی اٹھاتے ہیں تو کہتا نہیں اٹھتا، تو اگر میری بات پر نہ کر دیتا تو ایمان سے محروم ہو جاتا. اگر تمہاری بات پر اگر بشری کمزوری سے ہوا تو نہیں ہوگا. تو اس لیے جب مقدس مقامات ہوں، مقدس ایام ہوں، تو اس وقت مومن کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، یہ اذان اور سائرن کے درمیان کیا بہت زیادہ وقت ہوتا ہے؟ اس میں روزہ افطار وہ روزہ میں سب سے پہلے پورے عالم اسلام کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت ساتھ میں مفتی صاحب کو بھی اور حکومت پاکستان کو بھی. جی. اس لیے ایک طویل عرصے سے یہ تمنا ہمارے دلوں میں موجود رہی کہ یہاں روزہ بھی ایک ہی دن رکھا جائے اور عید بھی ایک ساتھ ہو.
خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا اور مفتی صاحب کی قیادت میں وہ مسرت کے لمحات ہمیں میسر آئے، اس کے پس منظر میں جن جن لوگوں نے کام کیا اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو اتنا عظیم الشان اور فقید المثال سیٹ سجانے پر، اور جیو کی انتظامیہ کو بھی دین کے فروغ کے لیے، دینی علوم کے فروغ کے لیے اتنا زر کثیر خرچ کر کے اور دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کا یہ اہتمام کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ رمضان المبارک میں اتنا بڑا کارنامہ دین کے حوالے سے انجام دینا واقعی یہ قابل تحسین بھی ہے اور قابل مبارکباد بھی ہے۔ آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے جو امان رمضان کا نام رکھا ہے، حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا ہے جو رمضان مبارک کے شان کو دیکھ کر آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والامانت والسلامت والعافیہ، لمبی دعا ہے۔ میں اس حصے کو پڑھ رہا ہوں جو آپ کے پروگرام کی نسبت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہ رمضان مبارک کے چاند کو قائم رکھیے گا امن و امان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ یہ رمضان عافیت کا پیغام لے کر آتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر امن کا تہوبالا کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس نام کا انتخاب کر کے پوری دنیا میں، خاص طور پاکستان کے گھر گھر میں امن کا پیغام پہنچانے کا اہتمام کیا، اور یہ پیغام دیا کہ مومن وہ ہے جو امن دیتا ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہوں۔ تو لہذا یہ پیغام امن کا ہے، رمضان کا ہے، اور امان رمضان کا یہ فلسفہ ہے۔ میں اس نام کے انتخاب پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پوری جیو انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ سحری اور اذان اور سحرن کے درمیان اصل میں سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے، آج کل تو اتنے سائنٹیفک انتظامات ہیں، ہر گھر میں نظام اوقات رمضان سحری کا اور افطاری کا موجود ہوتا ہے۔ میری اس بچی کو سمجھنا چاہیے کہ گھر پہ ریڈیو بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، ٹیلی ویژن سے بار بار اعلانات بھی ہو رہے ہیں، مسجد کی اذان بھی ہو رہی ہے، تو جو لکھا ہوا وقت ہے اس سے 2-3 منٹ پہلے آپ سحری کو اختتام کریں، انتظار نہ کریں اذان کا، انتظار نہ کریں سحرن کا، بلکہ اپنے روزے کی فکر کریں، اس کی صحت کی فکر کریں اور اس کو تقویٰ کے جامہ پہنا دیں اور احتیاط برتیں، کہیں ایسا نہ ہو وقت گزرنے کے بعد آپ کھاتے رہیں، پہلے سحری اختتام کر دیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ سائرن یا سحری جو بھی پہلے ہو فوراً روک دو۔ صحیح بات، بالکل وہی آپ کی بات، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد ہم ذرا اپنے حاضرین کی طرف بڑھتے ہیں، ان کے سوالات ادھر اور ادھر دونوں طرف، ادھر بھی ہیں ادھر بھی، یہاں بھی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، وہاں بھی جانا پڑے گا۔ امان رمضان پر بھی بات اچھا بالکل ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔